والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت ذی وقار اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم معتکفین کی اس سعادت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زور کی نشست پہلی نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے آمین۔ آج کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا حکم کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان سے جنتی لوگ سوال کریں گے کہ تمہیں آج کون سی چیز جہنم میں دھکیل کے لے کے جا رہی ہے؟ تمہارا جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا بنی ہے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ نماز اس کا قرآن مقدس میں 700 سے زائد مقامات پر اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، مختلف سیغوں سے۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یا نماز کو ہلکا جانتا ہے یا نماز کا انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں علماء کی آراء کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو بندہ سرے سے نماز کا انکار کرے وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ بندہ مرتد ہے اور وہ کافر ہے۔ جو بندہ نماز کو ہلکا جانے، اس کو کہیں کہ آ کے نماز پڑھ لو، لیکن وہ اس حکم کو ہلکا جانتا ہے، کوئی ترجیح نہیں دیتا، سستی کرتا ہے اس کے معاملہ میں۔ جیسے کوئی چیز کو بندہ ہلکا جانتا ہے تو وہ بندہ نماز کو ہلکا جانتا ہے تو ایسا بندہ بھی بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے۔ لیکن جو بندہ یہ جانتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، میرے اوپر فرض ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن سستی کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ حضرت امام اسحاق اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جس کو علم ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود سستی کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتا، فرماتے ہیں یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا قول یہ ہے کہ ایسے بندے کو حتاً قتل کیا جائے گا، یعنی ایسے بندے کو جو نماز کو یہ تو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں، تو ایسے بندے کو حد القتل کرنا واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو تعزیر کی جائے گی، یعنی قید کیا جائے گا، اور جب تک یہ نماز کے معاملات میں توبہ نہیں کر لیتا، آئندہ سے نماز پڑھنے کا پکا وعدہ نہیں کر لیتا،
اس کو اس وقت تک قید رکھا جائے گا اور یہ حاکم وقت کی ثوابدید پہ ہے، لیکن جب حاکم وقت خود ہی نماز نہ آتی ہو تو وہ پھر سزائے کیا دے گا؟ یہ تو ایک المیہ ہے نا، لیکن اسلام نے ایک اصول بتا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا تھا ہمارے دور میں، ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں حدیث محل ترغیب میں ہے، یعنی سمجھانے کے لیے کہ جس بندے نے نماز نہیں پڑھی اس نے کافر والا کام کیا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا امام صاحب کے قول کے مطابق۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محمد سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باؤ علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کبھی تو قرض نہ دینا، کیوں؟ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے؟ یہ علماء کی اور بزرگوں کی مختلف آراء تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے کچھ احادیث طیبہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور اس حدیث کو اور الفاظ سے بھی ہے کہ بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندہ مومن اور شرک اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ یہ ایک بطور اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو استعمال کیا جاتا، جس طرح ہم کسوٹی لگا لیتے ہیں کسی چیز کو پرکھنے کے لیے، تو صحابہ یہ کسوٹی لگا لیتے تھے کہ جو بندہ نماز پڑھتا تھا اس کو مومن شمار کیا جاتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر شمار کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، لیکن پہلے ایک مثال لے لیں۔ اگر کسی بندے کو اس کا باپ غصے میں آ کے اس کو گھر سے نکال دے اور اخبارات میں اشتہار دے دے کہ میرا اس بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس بیٹے کے لیے معاشرے میں ڈوب پڑنے کا مقام ہوتا ہے، وہ کسی کو چہرہ دکھلانے کے قابل نہیں رہتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارا ہلکا سا تکلیف میں پڑ جانا میرے محبوب پر گراں گزرتا ہے۔ میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کنڈا بندے کو 140 چلتا ہے، تکلیف امت خدا چھوڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له ولا صلاۃ لمن لا وضوء له۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ گویا سادہ لفظوں میں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے اس بندے کے پاس غیرت نہیں ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کو کبھی پاک نہیں کرتا۔ ولا صلاۃ لمن لا طہور له، تو گویا نماز کے لیے پاکیزگی شرط ہے، اور بندہ باطنی طور پہ پاک کب ہوگا
جب بندہ نماز کی باقاعدگی کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک سے بات کیجیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس بندے نے نماز نہیں پڑھی اس نے اعلانیہ کفر کیا، اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث محل ترغیب میں ہے، یعنی اس نے کافروں والا کام کیا، اس نے کافروں والا کام کیا جس نے نماز نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ نماز عصر جان بوجھ کے ضائع کرتا ہے اللہ اس کے اعمال برباد فرما دیتا ہے، اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سے بات کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ یہ ٹھیک ہوگی تو بندہ کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اس میں ناکامی ہوگی تو بندے کی ساری منازل ناکام ہو جائے۔ تو ہم نے کل اللہ کی عدالت میں جانا ہے، سامنا کرنا ہے، ہمیں نماز کی اہمیت کا فکر ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 دن آپ مسجد میں بیٹھے بعد میں پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے، پھر نماز کا نشہ اتر جائے۔ نہیں، آپ یہاں سے نکلیں تو آپ کے کردار، آپ کی گفتار اور احکام شریعہ کے معاملات میں پرواہ آپ کی اس طرح نظر آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ 10 دن مسجد میں ضائع کر کے نہیں آیا بلکہ کچھ سیکھ کے آیا۔ ورنہ آپ آئے 10 دن بیٹھے، 10 دن بیٹھنے کے بعد چلے گئے، ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، پھر آپ کے اجسام تو مسجد میں آئے، آپ کے دل مسجد میں نہیں آئے۔ دلی طور پہ اعتکاف کریں، دلی طور پہ ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں، تو نماز بہت بڑا فریضہ ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے جس میں ایک حصہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ ہماری ملت اسلامیہ سے نکل گیا، وہ ہماری ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، نماز کی فضیلت، جو بندہ نماز پڑھتا ہے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مشورہ فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے، کسی کے دروازے سے ایک نہر گزرتی ہو، اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم سے میل میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ روزانہ نہائے 5 مرتبہ، اس کے جسم سے میل میں سے کوئی چیز کیسے باقی رہ جائے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک فرما دیتا ہے۔ لیکن اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تب تک ہمارے بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن دیر کے ساتھ پڑھتا ہے، الجامع صحیح البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں میں اذان پڑھے، پھر کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کروں، پھر کوئی تکبیر پڑھے، وہ امامت کروائے، میں نکل جاؤں، میرے ساتھ نوجوانوں کا گروہ ہو، ان کے پاس لکڑیوں کا اکٹھا ہو۔ میرا جی چاہتا ہے جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن مجھے معصوم بچے اور عورتیں دیکھ کے رحم آ جاتا ہے۔ یعنی یہ بندہ نماز ضائع نہیں کرتا، پڑھتا ہے لیکن جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ آج بڑے بڑے لوگوں میں ملتے ہیں، میں تو گھر میں پڑھ لیتا ہوں، تو اتنا نواب ہو گیا تیرے پاس مسجد میں آنے کا وقت نہیں رہ گیا۔
آج ہمیں کوئی پیالی چائے کی پلا دے ہم بڑا اس کو سلوٹ کرتے ہیں، جب اس کے گلی محلے سے گزرتے کہتے ہیں السلام علیکم جی، لوگ کہتے ہیں اس سے بڑی محبت کرتے ہو، یار یہ وہ بندہ ہے جس سے مجھے چائے پلائی تھی، مجھے پانی پلایا تھا، مجھے شربت پلایا تھا، جو رب 24 گھنٹے ہمیں ہر وقت نعمت عطا فرما رہا ہے، اس کے اتنا بھی شکریہ نہیں بنتا کہ اس کی بعد میں 5 وقت نماز پڑھ لی، کائیں کے ہم بندے ہیں؟ اس لیے نماز کی باقاعدگی کرنی۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے جس کا دوسرا جز یہ ہے وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نِجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ أَبِي خَلْفَ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی باقاعدگی نہیں کرتا، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا سامان نہیں بنے گی، بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی، بخشش کی دلیل نہیں بنے گی، اور اس بندے کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ دشمنان خدا کی صفوں میں کھڑا ہوگا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اتنا برا انجام ہے بے نمازی۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ ہمارا حشر حضرت ابوبکر کے ساتھ کر دے، حضرت عمر کے ساتھ کر دے، حضرت عثمان کے ساتھ کر دے، حیدر کرار کے ساتھ کر دے، حسین کریمین کے ساتھ کر دے۔ اللہ ہمارا حشر حضرت غوث اعظم کے ساتھ کر دے، داتا علی جویری کے ساتھ کر دے، حضور فرید پاک کے ساتھ کر دے، حضور بہاؤالدین ذکریہ کے ساتھ کر دے، حضور فرید الاثر کے ساتھ کر دے۔ ہماری خواہش یہ ہے، لیکن یہ خواہش کب پوری ہوگی؟ جب ہم نماز کی باقاعدگی کریں گے، نماز کی پرواہ کریں گے۔ نماز کی پرواہ آپ نہیں کرتے۔ آج گھروں میں جائیں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو حکم دیں، ماؤں کو حکم دیں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ یاد رکھیں گے اور 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، بیٹے کو، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اللہ جی اپنے معاملات مجھ سے کرواتا رہا، اس نے کبھی مجھے نماز کا کہا ہی نہیں تھا۔ آج ہمارے گھروں میں بے نمازیوں کی کثرت ہے۔ نحوست والا ہوتا ہے وہ گھر جس کے اندر بے نمازی ہوتے ہیں، لیکن آج جائزہ لے تو گھر کے گھر بھرے پڑے ہیں بے نمازیوں کے ساتھ۔ ہم نے کیا اللہ کو جواب دینا ہے؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھلانا ہے؟ اس لیے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں ایک اژدہا جس کا نام ہے شجاع الاقرع وہ پیدا کیا جائے گا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ بندے کو ایک ڈنک مارے گا، بندہ 7 زمینیں نیچے دھنس جائے گا۔ اور جو بندہ نماز عشاء نہیں پڑھتا، مغرب سے لے کر عشاء تک اس کو ڈنک مارے گا، جو فجر نہیں پڑھتا عشاء سے فجر تک اس کو مارے گا، جو زور نہیں پڑھتا فجر سے زور تک اس کو مارے گا، جو عصر نہیں پڑھتا وہ زور سے عصر تک مارے گا، جو مغرب نہیں پڑھتا وہ عصر سے مغرب تک مارے گا۔ یہ وہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالے، لوکا میں نے آن ڈرایا، رات قبر نکالی، میں سنیا اتھے انہیں آڑا جنہیں موٹے کم نکالی۔ ٹھیک ہے حضور نے آنا ہے، وہ جاہل آدمی لوگوں نے نہیں ڈرایا، حضور کا فرمان ہے، حضور نے بتایا کہ قبر میں یہ ہونا ہے۔ لوکا میں نوان ڈرایا، نوٹ لوگ نشاور کر رہے ہوتے ہیں اشعار پہ، یہ میں لوگوں کی بات پڑھی ہے، یہ حضور کی حدیث پڑھی ہے کہ جو بے نمازی ہوگا اس کی قبر میں شجاع الاقرع کو پیدا کیا جائے گا۔ لوکا میں نوان ڈرایا، ان لوگوں کو بھی تھپڑ مارنے والے ہیں جو جاہل قسم کے نعت خواہ بن گئے ہیں، نماز کی ان کو پرواہ نہیں، جاہل قسم کے خطبہ بن گئے ہیں، نمازوں کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، سٹیج پہ جانے کی جلدی ہوتی ہے، نوٹ چھاپنے کی کو جلدی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا پورا کا پورا آوا بگڑ چکا ہے، بندگان خدا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم کس قدر دین سے دور نکل چکے ہیں، کس قدر ہمارے اندر دین کی لاپرواہی آ گئی ہے۔ نماز پڑھیں،
نماز پڑھے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔